الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے عزیز، آج ماہ رمضان المبارک کا چھٹا روزہ ہے اور ہمارا درس سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا بھی چھٹا دن ہے اور پارٹ نمبر 6، اور آج کا ہمارا عنوان گفتگو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی آمد سے قبل اور بوقت ولادت کیا کیا عجائب کا ظہور ہوا وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیں گے۔ یاد رکھیے گا، جس طرح سورج کے نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی ہو جاتی ہے، صبح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی، یہ سورج نکلنے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اسی طرح جب نبی کریم علیہ السلام کے آفتاب رسالت کے آنے کا اور ظہور کا وقت ہوا تو زمانے نے نبی کریم علیہ السلام کے آنے کی خبریں دی، اور عجائب اور خوارق عادت بطور علامات یہ واقعات ظاہر ہونے لگ گئے، اور جو ساری کائنات کو جھجوڑ کر یہ بشارتیں دے رہے تھے کہ اللہ کا محبوب آنے والا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی جلوہ گری ہونے والی ہے، وہ نبی کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء و مرسلین علیہ السلام جن کی بشارتیں دیتے رہے، اس نبی کی جلوہ گری ہونے والی ہے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا، آپ کی ولادت سے 55 یا 50 دن قبل اصحاب فیل کا واقعہ اور ان کی ہلاکت کا واقعہ، اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے جب جلوہ گر ہونا تھا تو پروردگار عالم نے عرب پر بران رحمت چھم چھم برسا دی، اور سرزمین عرب سرسبز و شاداب ہو گئی۔ اللہ اکبر! اور برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی ہی خوشحالی ہو گئی تھی۔ بتوں کا منہ کے پل گر جانا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا بجھ جانا، کسریٰ کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگروں کا منہدم ہو جانا، ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل لمبی اور 6 میل چوڑا بہار ساواہ یکایک بالکل خشک ہو جانا، یہ ساری چیزیں بتا رہی تھی کہ کوئی آنے والا ہے۔ اللہ اکبر! شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوہ جو خشک تھی سالہ سال سے، اچانک اس کا جاری ہو جانا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا
کہ جس سے بصرہ کے مال روشن ہو گئے۔ تو یہ سب واقعات اس سلسلے کی کڑیاں ہیں کہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو خوشخبری دینے لگے۔ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر ہونے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے گا، ایک مسئلہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ خرق عادت کا، یعنی جو کام عادتاً نہ ہوتا ہو اور بظاہر عقل بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس کی علماء کرام نے تقسیم فرمائی۔ معونت، کرامت اور ارہاس اور معجزہ، اور ایک ہے استدراج۔ علامہ عبدالعزیز فرہاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، صاحب نبراس نے میں اس پر بہت لمبا چوڑا کلام کیا۔ معونت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندہ مومن سے، نیک صالح آدمی سے، مومن آدمی سے کوئی ایسا کام، یعنی جس کی ولایت مشہور نہ ہو، اتنا ضرور ہو کہ یار پکا سچا یہ مومن ہے، کوئی خرق عادت کام، خلاف عادت کام جام ہو جائے تو اسے معونت کہتے ہیں، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے، معونت۔ اسی طرح ذہن میں رکھیے گا کرامت۔ وہ بندہ کہ جو مومن ہونے کے ساتھ ساتھ جن کی ولایت مشہور ہو، ان کے بارے میں معروف ہو کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اگر ان سے کوئی خرق عادت کام سرزاد ہو جاتا ہے، واقع ہو جاتا ہے، تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اب ایک ہے ارہاس، جو مدعی نبوت ہے، ان سے اعلان نبوت سے قبل جو خرق عادت کام واقع ہوتے ہیں انہیں ارہاس کہا جاتا ہے۔ جیسے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گزرنا اور پتھروں کا آپ پر السلام علیک یا نبی اللہ سلامتیاں، یہ ارہاس تھا۔ درختوں کا آپ پر درود و سلام پڑھنا، یا یہ جو واقعات میں نے آپ کو سنائے، تو انہیں ارہاس کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور معجزہ کیا ہوتا ہے؟ مدعی نبوت سے کوئی خرق عادت کام واقع ہو جائے تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ جیسے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مردوں کو زندہ کر دینا، کوڑی کے مرد والوں پر ہاتھ پھیر کے شفا یاب کر دینا، اور نابیناؤں کو آنکھیں عطا کر دینا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان گنت معجزے ہیں۔ آج قرآن مجید فرقان حمید کے 6 پارے کے درس میں قد جاء برہان من ربکم، وہاں انشاءاللہ میں اس کی تفسیر بیان کروں گا کہ سر تا پا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ، آپ کا منہ مبارک معجزہ، آپ کی آنکھ معجزہ، آپ کا قوت سماعت معجزہ، آپ کی قوت اخذ معجزہ، آپ کا چلنا یہ معجزہ۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا اعلان نبوت کے بعد اس طرح کے خرق عادت کام، یعنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جانا، اللہ اکبر، درختوں کا اکھڑ کر نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا، یہ معجزہ ہے۔ خدا کے بندو، پتھروں پہ پانی ڈالو تو وہ ڈوبتا ہی ہے نا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتھروں کو تیرا دینا پانی پر، یہ معجزہ ہے۔ غیر اور دشمنوں کے ہاتھ میں کنکریاں بول اٹھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو مدعی نبوت کا اعلان نبوت کے بعد خرق عادت کام کا واقع ہو جانا، یہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے استدراج۔ استدراج کہتے ہیں کسی فاسق سے،
فاسق فی العقیدہ سے کسی کام کا سرزد ہو جانا، اور بعض نے کہا کہ فاسق فی العمل بھی اسی زمرے میں آتا ہے، تو یہ استدراج کہلاتا ہے۔ مثلا کوئی غیر مسلم کوئی اس طرح کا کارنامہ دکھاتا ہے جو عادتاً نہیں ہوتا، تو یہ کرامت نہیں ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ ارہاس نہیں ہے، یہ معونت نہیں ہے، یہ استدراج ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے جناب خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، خواجہ غریب نواز کے پاس وہ جادوگر کا آنا اور ہوا میں اڑنا، یہ استدراج ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ایک اور بات میں بڑی وضاحت سے بیان کرتا جاؤں کہ اگر استدراج اور کرامت کا مقابلہ ہو جائے تو طاقت کس میں ہوتی ہے؟ تو طاقت اور کمال کرامت میں ہوتا ہے۔ جیسے اس کافر نے، میں مثال دوں، مجھے یہاں سے کیا بات یاد آ گئی، ہوا میں اڑے، یہ استدراج تھا۔ کرامت کیا تھی؟ آپ نے اپنے جوتے نکالے اور وہ بھی ہوا میں پھینک دیے، وہ اڑنا شروع ہو گئے، مار مار کے اس کو زمین پہ نیچے لے آئے، تو یہ ایک طرف استدراج تھا اور ایک طرف کرامت تھی، تو کرامت غالب آ گئی۔ تو بہرحال جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان نبوت سے قبل اس طرح کے واقعات کا سرزد ہونا، یہ ارہاس کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی والدہ ماجدہ نے کئی ایک ایسے واقعات بیان کیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بطن مبارک میں جلوہ گر ہوئے تھے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ عنوان اور گفتگو ہے، تو تفصیل طلب ہے، چونکہ ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم نے جانا ہے، تو آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل یہ چند ایک واقعات آپ کے سامنے میں نے بطور اشارتاً آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ ولادت و سعادت، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی جو ولادت ہوئی، تو مورخین یہی فرماتے ہیں کہ اصحاب فیل کا جب واقعہ ہوا تو اس سے 55 دن بعد 12 ربیع الاول 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب رات جا رہی تھی، فجر آ رہی تھی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اہل مکہ کا بھی اسی پر عمل درآمد رہا ہے۔ دعا کریں کہ اب بھی یہ موقع ہے کہ جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن مجھے بھی مکہ المکرمہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت، جہاں پہ آج کل انہوں نے لائبریری بنا دی ہے، وہاں پہ محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں موقع ملا جانے کا، تو کہتے ہیں میں نے پوری مجلس میں ایک عجیب سا نور دیکھا۔ جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، تو میرے عزیز، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت میں خوشی کرنا یہ عظیم لوگوں کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے، بدن آپ کا پاک تھا، ناف بریدہ تھے، ختنہ کیے ہوئے تھے، اور خوشبو میں بسے ہوئے تھے، خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ اور پھر مزے کی بات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو بحالت سجدہ، اللہ اکبر، والد تو تھے نہیں کہ جن کی طرف خوشخبری بھیجی جاتی، تو دادا تھے جناب عبد المطلب، ان کو خوشخبری دی گئی۔ آپ حرم پاک میں خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھے۔ پھر جب یہ خوشخبری سنی کہ جناب عبداللہ مرحوم کے ہاں جناب سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا، ان کی ولادت ہوئی، تو آپ فوراً جوش محبت میں تشریف لائے اور اپنے پوتے کو اپنے کلیجے سے لگا لیا۔ پھر کعبہ میں لے گئے،
خیر و برکت کی دعا کی، اور آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد رکھا جو عرب میں مشہور نہیں تھا۔ اور اسی اسنا میں ابو لہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا تھا، اور قرآن کا تبت یدا ابی لہب، اور پکا بدبخت، لیکن اس کی ایک لونڈیا تھی سوائبہ، وہ دوڑتی ہوئی آئی اور ابو لہب کو خوشخبری دی، تو انگل کے اشارے سے اس نے اس کو آزاد کر دیا اس خوشخبری کی بنا پر۔ اللہ اکبر۔ تو پھر صحیح حدیث پاک میں امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا کہ مرنے کے بعد جب ابو لہب کو ان کے گھر والوں نے دیکھا تو کہا جب سے آپ سے جدا ہوا ہوں کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا، بجز اس دن جس دن میں نے صہیبہ کو یہ بات خوشخبری سنانے پر آزاد کیا تھا، تو اس دن انگلی کے ذریعے سے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہوں۔ امام بخاری نے بخاری میں بھی اس کو لکھا۔ اس پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ بڑی فکر انگیز گفتگو فرماتے ہیں دیکھو ایک پکا کافر اگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں کچھ خرچ کرتا ہے، خوشی مناتا ہے، تو پروردگار عالم اسے بھی اجر دیتا ہے، تو جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا عاشق رسول ہو، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی ہو، اگر آپ کی آمد پر خوشی منائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے تو مولد النبی اس جگہ کا نام تھا، اور آج کل تو کتب خانہ ہے، وہاں مولد النبی نہیں ہے۔ دعا کریں کہ پھر سے وہ مولد النبی لکھا ہوا ہمیں ملے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو سب سے پہلے دودھ جناب صہیبہ کا آپ نے پیا۔ اور یہ بھی مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے گا، جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا بعد میں وہ صاحب ایمان بن گئی، اللہ نے ایمان کی دولت سے بالا مال فرمایا۔ پھر جناب حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا دودھ پلایا۔ اور عرب کیا رواج تھا کہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، تو قبیلہ بنی سعد میں پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کو لے کر گئی تو انہوں نے پھر آپ کو دودھ پلایا۔ آپ کے لینے کی داستان بھی بڑی عجیب ہے، میں مختصراً اشارتاً کیونکہ آپ بارہا مرتبہ سنتے رہتے ہیں کہ جناب حلیمہ سعدیہ آئی اور آپ کو لیا۔ مورخین نے لکھا اس بات کو کہ باقیوں نے اس لیے نہیں لیا کہ یہ یتیم تھے، اور مجھ سے اگر پوچھے تو میں کہتا ہوں یقین کریں یتیم ضرور تھے، غریب نہیں تھے، امیر دادا کے پوتے تھے۔ ارے خدا کے بندے، جن کا دادا خانہ کعبہ کا متولی ہو، اصحاب فیل کے واقعے میں آپ نے سنا سینکڑوں بکریوں پر آپ کا ریوڑ مشتمل تھا، کئی اونٹ تھے، کئی جانور تھے، غریب دادا کا پوتے نہیں تھے۔ یعنی مورخین نے لکھا یہ بات بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہ بات نہیں تھی کہ کسی نے آپ کو لیا نہیں، بلکہ سچ پوچھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی کو اپنا نبی لینے دیا ہی نہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جناب آسیہ نے لیا، فرعون کے گھر پرورش ہوئی، فرعون نے اعلان کیا بنی اسرائیل کی عورتیں آئیں جن کی چھاتیوں سے دودھ آتا ہے اس بچے کو دودھ پلائیں، نہیں پیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اس بچے پر دودھ پینا عورتوں کو حرام کر دیا تھا، وہ مشرکہ تھی۔ جب آپ کی والدہ آئی تو جھپٹ کر چھاتی سے منہ لگایا اور دودھ پینا شروع کیا۔ یعنی جو خدا جناب موسیٰ علیہ السلام کو مشرکات عورتوں کا دودھ نہ پینے دے، وہ اپنے نبی کو ایسی عورتوں کے پاس کیسے جانے دے گا؟ تو وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ غریب تھے، وجہ یہ تھی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلیمہ سعدیہ کا انتخاب کیا، کیونکہ جب حضرت آمنہ کے پاس لینے کے لیے آئی، کہا کہ میں تو نہیں، ان کے دادا مالک ہیں۔ جب دادا کے پاس پہنچی اور آپ نے نام پوچھا تھا تو کہا حلیمہ سعدیہ، تو آپ نے کہا تو واہ واہ، مجھے تو ایسی ہی چاہیے تھی جو علم والی بھی ہو اور سعادت مند بھی ہو۔ تو جناب حلیمہ سعدیہ کی اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں پرورش کے لیے تشریف لائے، اور فصاحت و بلاغت چونکہ عرب زبان کے اعتبار سے دیہاتوں میں زیادہ تھی اور ہے، تو اس لیے بھیج دیا کرتے تھے یہ لوگ۔ اللہ اکبر۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرا ایک ہی بچہ تھا، لیکن میرے سینے میں دودھ اتنا تھا کہ وہ بھی پورا سیر ہو کے نہیں پیتا تھا، ساری ساری رات ہم اس کی وہ بھوک کی وجہ سے روتا تھا اور ہم اس کے ساتھ جاگتے تھے، لیکن جب میں نے ان کو لیا اور اپنے چھاتی سے ان کا منہ انور لگایا تو فرمایا پھر اللہ کے فضل و کرم سے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیر ہو کر دودھ پیا کرتے تھے، اور میرے بچہ دوسرے پیسان سے سیر ہو کر دودھ پیا کرتا تھا۔ فرمایا جس اونٹنی پہ سوار ہوئے اس کا دودھ بھی ختم ہونے کا نہیں تھا، جب میرے نبی میرے گھر آئے تو میری بکریوں کے تھن جو خشک تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھی دودھ کی فراوانی کر دی۔ فرمایا گھر تاریک ہوتا تھا، جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہ پڑی، آپ کے والضحیٰ والے چہرے کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ میرا گھر چمکتا اور دمکتا رہتا تھا، بلکہ آ کر مجھ سے پوچھتی تھی عورتیں حلیمہ یہ کون سا اتنا قیمتی تیل منگایا ہے؟ ہم جتنا بھی چراغ جلائیں وہ نور اور روشنی ہمارے چراغوں میں نہیں ہوتی جتنا آپ کے گھر میں آ رہی ہوتی ہے۔ تو جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کون سا چراغ؟ جب جلائے تھے، جب سے اس بچے کو لے کر آئی ہوں تب سے تو چراغ جلانا ہی چھوڑ دیا، ان کے چہرے انور کا نور ہی ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش قبیلہ بنو سعد جناب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوئی، اور بھی کئی واقعات آپ نے کتب سیرت میں اور تواریخ میں پڑھا ہوگا۔ ایک اور بات کی طرف میں آپ کو توجہ دلاؤں کہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شق صدر 4 مرتبہ ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ یہ میرے بہن بھائی کہاں جاتے ہیں؟ کہا بکریاں چرانے جاتے ہیں، آپ بھی چلے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، سینہ چاک کیا، یہ منظر آپ کے بھائی نے دیکھا، دوڑتا ہوا ہے جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ یوں ہوا بھیا کے ساتھ کہ سینہ آپ کا چر گیا۔ جب آپ آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہمے و تشریف فرما تھے۔ جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا تھا کہ بڑے سفید لباس والے نورانی چہروں والے آئے تھے، میرے سینے کو چیرا ہے، کچھ نکالا ہے اور پھر کچھ رکھ دیا ہے۔ پھر اسی طرح 10 سال کی عمر میں پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات بھی شق صدر ہوا، اور اسی طرح اس سے پہلے جب وحی کا نزول ہونا تھا تب بھی شق صدر ہوا۔ اس کے وجوہات اور اسباب میں انشاءاللہ بیان کروں گا، بلکہ بتا ہی دیتا ہوں۔ بچپن میں اس لیے کہ کھیل کود کی طرف دھیان نہ جائے اور برے خیالات سے آپ محفوظ رہیں، اور دوسری بار کہ جوانی کی جو وہ پراشوب شیفتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ غار حرا میں تو قرآن نے نازل ہونا تھا، اس کے لیے تیار کرنا تھا، اور معراج کی رات اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھنا تھا، اس کے لیے تیار کرنا تھا۔ تو یوں یہ شق صدر 4 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ پھر جب جناب حلیمہ سعدیہ چھوڑ گئی تو جناب ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، آپ کو گود لیا، آپ کی دیکھ بھال کرتی رہی آپ کی والدہ محترمہ کے ساتھ۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے کیا، اور انہی سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے، حضرت اسامہ بن زید سے آپ کی جو محبت کا نرالا انداز تھا یہ انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات، جب آپ کی عمر مبارک 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب آپ کی عمر مبارک 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا جناب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ پھر ابو طالب نے آپ کو لیا اور ان کی پرورش کی حضور نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کہ یہاں تک کہ آپ بڑے ہوئے اعلان نبوت فرمایا۔ اس سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا، تو یہ سارے ابو طالب کی کسٹڈی میں اور پرورش میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعات۔ ایک دفعہ عرب میں قحط پڑا، سارے لوگ ابو طالب کے پاس آئے، تو ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ بٹھا دیا، اور پھر اللہ سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی۔ حضور نے یوں انگلی اٹھائی تو بادل چھا گئے اور یکا بارش برسی۔ تو ابو طالب نے ایک شعر کہا تھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یعنی یہ وہ ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کے نگہبان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی ہے۔ امی کے دو معنی ہیں، ایک تو ام القریٰ یعنی مکہ کی طرف نسبت، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دنیا کے کسی انسان سے نہیں پڑھا، اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے کہ زانو تلمس تحت باقاعدہ آپ نے کسی سے نہیں کہا، یعنی دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، ڈائریکٹ پروردگار عالم نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے علم کا بندوبست فرمایا۔ سکھانے والا میرا خدا، سیکھنے والا میرا مصطفیٰ، بتانے والا میرا خدا، اور جن کو بتایا جا رہا ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب رب نے کیا سکھایا، کیا علم دیا، کیا بتایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے پیارے حبیب علیہ السلام، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سب کچھ ہم نے آپ کو جلوا دیا ہے۔ تو دنیا کو استاد کتنا پڑھاتا آپ کو، ایک لمٹ تھی، ایک حد تھا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوبست فرمایا کہ میرے علم کا تو احاطہ ہی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کو ایک ایسا علم دوں جو ہو متناہی، لیکن سارے متناہی علم رکھنے والوں کا علم ایک طرف، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک طرف بھی رکھ دیا جائے تو وہ قطرہ علم بھی اس کے نہ بنے، برابر نہ ہو دیگر کا علم۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب ایک اور واقعہ سفر شام کیا اپنے چاچا کے ساتھ، میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اشارہ دے رہا ہوں، تو راستے میں ایک راہب ملا، باہرہ راہب یعنی عیسائی سادھو، اس نے آپ نبی کریم کو جب دیکھا تو 12 سال کی عمر تھی، سارے علامات نبوت پائے، ابو طالب کو بلایا، کہا کہ شام میں مت جائیے، وہاں یہودی ہیں جو مخالف ہو جائیں گے، اس کو قتل کر دیں گے، درپے ہو جائیں گے، یہیں سامان بیچ کے اور واپس لے جائیے۔ یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اعلان نبوت سے قبل بھی علامات نبوت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر تھی، بلکہ آپ کے والد گرامی کے پیشانی انور سے جو نور نکلتا تھا، یہود تو ان کے بھی مخالف ہو گئے تھے۔ تو یہ چند ایک واقعات تھے جو بوقت ولادت یا اس کے متعلقہ میں نے بیان کیے۔ کل نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کا وہ سفر جو اعلان نبوت سے پہلے ہے، کون کون سے واقعات جو نمایاں تھے، میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی جسارت کروں گا، اور پھر انشاءاللہ آگے آپ سیرت النبی پڑھتے جائیں گے تو دلچسپی آپ کی بڑھتی چلی جائے گی۔ ان میں سے تو بہت سارے واقعات آپ نے سنے تھے، تو آگے جب آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت بڑا لطف آئے گا، بہت بڑا مزہ آئے گا۔ جیسے پہلے آپ نے سنا جناب قصہ کے حالات، جناب ہاشم کے، جناب فہر یا فہر بن مالک کے، تو پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ تو لہذا آپ سے گزارش ہے کہ روزانہ 12 سے 12:30 تک اس سلسلے میں بھی شامل ہوا کریں، اور 2 سے 2:30 بجے ہمارا سلسلہ درس قرآن آج پارہ نمبر 6 ہوگا، اس میں بھی ضرور شرکت فرمایا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔